بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا یہ نظام جو اللہ نے نوع انسانی کو عطا کیا، یہ کامل و مکمل نظام ہے، یعنی شریعت مطہرہ۔ اس میں نہ کسی کا حق رکھا گیا اور نہ کسی کو ناجائز حق دیا گیا، بلکہ ہر حق والے کو اس کا حق پورے طور پر پہنچایا گیا ہے۔ اب اگر ہم ہی اس پر عمل نہ کریں، اس کے خلاف چلیں، تو یاد رکھیے کہ ہم اپنا ہی برا کر رہے ہیں۔ اس وقت میں یہ عام رواج ہو چکا کہ لوگ اپنی بچیوں کو، عورتوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی یہی رواج تھا کہ لوگ عورتوں کو میراث نہیں دیتے تھے۔ تمام میراث لڑکے رکھ لیا کرتے تھے یا مرنے والے کے چچا اور تاؤ وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن اس مرنے والے کی جو بیوی تھی یا اس کی جو بہنیں ہیں یا اس کی جو لڑکیاں تھیں، ان کو میراث نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ انتہائی بری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جہاں کفر و شرک کو ختم کیا، لوگوں کو جنت کے راستے پر لگایا، جہنم سے ہٹایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان بری رسموں کو بھی ختم کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے، جہنم کے راستے پر چلتا ہے۔ اور ان بڑی رسموں میں سے، ان برے رواجوں میں سے بہت زیادہ برا رواج تھا کسی بھی حق والے کو اس کا حق نہ دینا، خاص طور سے میراث کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کہیں بھی کوئی صحیح رواج، کوئی رسم موجود نہیں تھی۔ ہر جگہ ناانصافی ہوا کرتی تھی۔ جو اصل مستحق ہوتے تھے وہ محروم رہ جاتے تھے، اور جو زور آور لوگ ہوتے تھے وہ تمام مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے احکام کو نازل کیا اور عورتوں کا حصہ بھی متعین کیا، خاص طور سے عورتوں کا حصہ۔ آج اس کے سلسلے میں مسلمان جتنی کوتاہی کا شکار ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حد سے زیادہ معاملہ خراب ہے، حد سے زیادہ۔ طرح طرح کے ان کو لالچ دیے جاتے ہیں۔ کوئی ان کو حج کا لالچ دیتا ہے، کوئی جہیز کا لالچ دیتا ہے، اور کوئی اور بات کہتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے کہ آدمی تمام زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اچھائیوں کے راستے پر چلتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تمام نیک کام کرتا ہے، لیکن مرتے وقت میں اس کے جو وارثین ہیں ان کو وہ حصہ صحیح سے پہنچانے کا انتظام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع میراثا فرضہ اللہ تعالی، جو آدمی میراث میں ناانصافی کرے، یعنی بھائی ہیں اور بہنوں کو حصہ نہ دے۔ بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، بھائی ہیں اور بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، تو من قطع میراثا فرضہ اللہ، جو آدمی میراث میں کٹوتی کرے، جو آدمی میراث کو دبا لے، جس کو اللہ نے فرض کیا تھا۔ آپ فرض کا مطلب جانتے ہیں؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں یہ کام کرنا ہے، کوئی شکل نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی وجہ نہیں چلے گی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قطع میراثا فرضہ اللہ، جو آدمی میراث میں گڑبڑی کرے جس کو اللہ نے فرض کیا تھا، تو قطع اللہ میراثا من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو جنت عطا نہیں کرتے ہیں۔ جنت میں اس کا حصہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں، یعنی جنت سے اس کا نام ہٹا دیا جاتا ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔
یہ جو آج مسلمانوں میں اس طرح کی رسمیں پیدا ہو چکی ہیں اور یہ رواج بن چکا، لوگ نہ یہ مسائل معلوم کرتے، نہ ان چیزوں کی فکر کرتے، نہ ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھتے، جبکہ یہ تو دین کی جڑیں ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہمارے معاشروں میں ہزار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، انہی معاملات کی وجہ سے حالات خراب ہیں گھروں کے۔ وہ اس لیے ہیں کہ گھروں میں جائز مال نہیں ہے، ناجائز مال ہے۔ اب ناجائز مال میں برکت تو ہوگی نہیں، ناجائز مال میں خیر تو ہوگی نہیں۔ ناجائز مال ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، خیر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے مال کو ایسا بنایا ہی نہیں کہ جس میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔ تو ناجائز مال ہے، وہ تو پریشانیاں ہی لائے گا، وہ تو تکلیفیں ہی لائے گا۔ اس مال کو ہم کھائیں گے، اس مال کو ہم استعمال کریں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، تو کیا امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے؟ جب تک وہ مال جس کے ذریعے وہ جسم پلا ہے، وہ جسم جس میں وہ مال پہنچ چکا، جب تک جہنم میں نہیں جلے گا، جب تک کوئلہ نہیں ہو جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جو جسم حرام سے پلا اور بڑھا، جس نے حرام روزی استعمال کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو طے ہے، جب ہم اپنے گھروں کے مال اموال کو ناجائز رکھیں گے تو ان میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور آفتیں تو اتنی ہیں، برائیاں تو اتنی عام ہیں انہی وجوہات کی بنا پر کہ ان کو شمار کرنا بڑا مشکل ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کے لڑائی جھگڑے اور مصیبتیں اور ٹکراؤ اور نفرتیں اور دوریاں، اور پھر طرح طرح کے عیب جو پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اسلام کے احکام کے باغی سے ہو گئے ہیں، تیار ہی نہیں، اپنے آپ کو دیندار خیال کرتے ہیں جبکہ دین کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لڑکیوں کا لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ طے کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ نے طے کر دیا، تو ہم کون ہیں اس میں خیانت کرنے والے؟ ہم کون ہیں اس کو بدلنے والے؟ ہم کون ہیں اس کو رکھنے والے اور کسی کے حصے کو اپنے پاس بچا لینے والے؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اگر لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ ملنا چاہیے۔ آپ اس کی مثال فرض کر لیں، مثلا کسی آدمی کی کل رقم آپ نے جوڑ لی، اس کو ایک جگہ جمع کر لیا، اب اس کے 5 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، تو آپ آسانی کے لیے اس کے کل مال کے 12 حصے کر دیں گے۔ 12 حصوں میں سے ہر لڑکے کو 2 حصے دے دیں گے، تو 10 حصے تو اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ باقی جو 2 حصے رہیں گے وہ 1 دونوں لڑکیوں کو دے دیا جائے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اور کوئی اور شکل آپ فرض کریں، مگر لڑکیوں کو دینا ضرور ہوگا۔ بہت سارے لوگ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، ہماری بہنیں لینا نہیں چاہتی ہیں، وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک رواج ہے، رواج شریعت کے حکم کو ختم نہیں کر سکتا، یہ ایک رسم بن چکی ہے۔ لڑکیاں خیال کرتی ہیں کہ اگر ہم نے میراث لی، اگر اپنا حق لیا، تو یہ بھائی ہم کو کبھی گھر میں قدم رکھنے نہیں دے گا، گھر میں داخل ہونے نہیں دے گا، وہ ہمارے اخلاق سے پہلے سے ہی بدظن ہے، پہلے سے ہی پریشان ہے۔ یہ تو اور بڑی مصیبت کی بات ہے، ورنہ آدمی پورے طریقے پر صاف صاف کہہ دے کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کو لینا ہی ہوگا۔ اب اس کو آپ لے کر چاہے کسی غریب کو دے دیں، چاہے کسی کو صدقہ کر دیں، چاہے اپنے کو استعمال کریں، کون ایسا ہے جس کو دنیا میں رہتے ہوئے جائز مال کی ضرورت نہ ہو؟ اپنے حق کی سب کو ضرورت ہے، سب کو خواہش ہے، سب چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس حق کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اور اگر ہم اسی طریقے پر رہے، انہی طریقوں سے چلتے رہے، تو پھر یاد رکھیے کہ سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم اس کے دین کے سلسلے میں غلط فیصلے لیتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں برے فیصلے لیتے ہیں، پھر ہم کو سزائیں ملتی ہیں، پھر ہم کو تکلیفیں ملتی ہیں، پھر ہم کو پریشانیاں ملتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
اس لیے آدمی کو چاہیے کہ میراث کو تقسیم کرنے میں بہت زیادہ احتیاط رکھے۔ جیسے ہی کسی بڑے کا انتقال ہو، اس کی جو اولاد ہے اس کو مسائل معلوم کر کے، مسئلہ پوچھ کر کس کو کیا حصہ دینا ہے، کس کا کتنا حق بنتا ہے، یہ ضرور ادا کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مستقل آیات نازل فرمائی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پانی پڑھا اور حضرت کے چہرے پر کچھ ڈالا پانی میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ دیا، وہ ہوش میں آئے۔ ہوش میں جب آئے تو ان کو اندازہ تھا کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا مال ہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا سارا صدقہ کر دوں؟ آپ نے منع کیا کہ نہیں، صدقہ نہیں کرنا ہے، آپ اپنے وارثین کو دیں گے۔ انہوں نے آدھا صدقہ کرنے کے لیے کہا، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ پھر تہائی کے لیے کہا، تو چونکہ تہائی میں اختیار رہتا ہے، آدمی جو چاہے کرے، باقی تو ورثاء کا حق ہے۔ پھر ورثاء میں کس طرح تقسیم کرنا تھا، وارثین کو کس طرح دینا تھا، یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت کریمہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ احکام نازل کیے ہیں، یہ ہمارے عمل کرنے کے لیے ہی نازل کیے گئے ہیں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ سوال کر لے وہ بچ جائے، یہ تو ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ہی ایسے طریقے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت سوال نہ کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔